بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، نظم زندہ باد پاکستان کی مشق ہم مکمل کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں گزشتہ ویڈیو میں جس طرح آپ کو سوالات کے جوابات بتائے گئے تھے، وہی ترتیب چل رہی ہے۔ آج ہم سوال نمبر 5 سے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 جو کہ نظم کی نثر پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 70 پر آپ مذکورہ سوال ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اردو کی چھٹی کتاب صفحہ نمبر 70 پر سوال نمبر 5 ہے۔ اس نظم کو سادہ نثر میں لکھیے۔ تو بیٹا، مذکورہ سوال نمبر 5 کی نثر اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دراصل گزشتہ ویڈیو میں یہ کام آپ کو نہ کروانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کا کام آپ کے لیے بوجھ نہ بنے اور آپ آہستہ آہستہ ترتیب کے مطابق کام مکمل کر سکیں، اس لیے نثر کا کام آپ کو آج دیا جا رہا ہے۔ نظم کی نثر میں نے کوشش کی ہے بے حد مختصر انداز میں لکھنے کی، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں بیٹا۔ نظم زندہ باد پاکستان۔ نظم زندہ باد پاکستان میں شاعر ابصار عبدالعلی اللہ تعالیٰ سے اپنے عزیز وطن پاکستان کی ترقی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا بیٹا کہ یہ نظم ایک بچے کی دعا پر مشتمل ہے، جو ملک اور قوم کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے۔ یہ وطن یا الہی سلامت رہے اور تا قیامت رہے۔ بیٹا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمہید کے 2 جملوں میں میں نے حوالے کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حوالے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں بیٹا، حوالے میں نظم کا نام ہوتا ہے اور شاعر کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم چھٹی جماعت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہاں کتاب کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ نظم زندہ باد پاکستان میں شاعر ابصار عبدالعلی اللہ تعالیٰ سے اپنے عزیز وطن پاکستان کی ترقی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ دوسرا پیراگراف لکھیں گے۔ پیراگراف تبدیل کرنے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پیراگراف تبدیل کرنے کا طریقہ اکثر بچے پوچھتے رہتے ہیں اور میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، بے حد آسان ہے بیٹا۔ اگر آپ ایک سطر کے آخر تک پہلا پیراگراف لکھ چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اب پیراگراف تبدیل کیا جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سطر کے آخر تک لکھ لیا ہے تو اگلی سطر درمیان سے شروع کر لیں، جیسے یہاں پر موجود ہے۔ یا اگر آپ نے پہلا پیراگراف درمیانی سطر پر ختم کیا ہے، فرض کر لیں کہ آپ نے سطر کے درمیان میں یہاں تک جملہ مکمل کر لیا، تو آپ اگلا پیراگراف سطر کی ابتدا سے شروع کریں۔ اس طرح پیراگراف تبدیل نظر آئے گا، جیسا کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے بیٹا، میں گزشتہ سے جوڑتا ہوں۔ نظم زندہ باد پاکستان میں شاعر ابصار عبدالعلی اللہ تعالیٰ سے اپنے عزیز وطن پاکستان کی ترقی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ یعنی اس کے ساتھ وطن کے دشمنوں کے لیے بد دعا بھی فرما رہے ہیں، یعنی اپنے وطن کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وطن کے دشمنوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ یا اللہ ہمارے وطن کے دشمنوں کو نہ صرف یہ کہ ناکام فرما، بلکہ یہاں خوشیاں بھی بھر دے۔ جو اس کا ہے دشمن وہ ناکام ہو، وطن کا جہاں میں سدا نام ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے پرچم کا وقار یعنی کہ عزت بلند کر، آپس میں پیار و محبت میں اضافہ فرما، اور ہمیں علم و صبر کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تو توفیق تعلیم دے۔
ہمیں عادت صبر و تسلیم دے، ہمیں قوت عزم و تنظیم دے، خدایا تو توفیق تعلیم دے۔ آخری بند جو کہ آپ نے پڑھا تھا اس میں اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپس میں پیار و محبت میں اضافہ فرما اور ہمیں علم و صبر کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارا ملک پاکستان خوب ترقی کرے، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے نثر پڑھ دیتا ہوں۔ نظم زندہ باد پاکستان میں شاعر ابصار عبدالعلی اللہ تعالیٰ سے اپنے عزیز وطن پاکستان کی ترقی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ وطن کے دشمنوں کے لیے بد دعا بھی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے وطن کے دشمنوں کو نہ صرف یہ کہ ناکام فرما بلکہ یہاں خوشیاں بھر دے، ہمارے پرچم کا وقار بلند کر، آپس میں پیار و محبت میں اضافہ فرما اور ہمیں علم و صبر کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارا ملک پاکستان خوب ترقی کرے۔ بیٹا یہاں ایک لفظ صبر گزرا ہے، اکثر آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا لوگ اسے صبر کہتے ہیں، یہ لفظ صبر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے صبر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس ویڈیو میں سے دیکھ کر ہی بآسانی سوال نمبر 5 کے تحت اس نظم کی نثر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام آسان ہے بیٹا، بلکہ آپ خوش بھی ہوں گے کہ ہمارا کام آسان ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ سوال نمبر 6 اردو کی چھٹی کتاب صفحہ نمبر 70 ملاحظہ فرمائیے، جو کہ مشق کے تحت آخری سوال ہے۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 70 مشق کے تحت چھٹا سوال آپ کے سامنے ہے۔ دیے گئے مصرعوں میں دی گئی لفظوں کی ترتیب کو درست کر کے لکھیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا کہ یہاں الفاظ کچھ بے ترتیب ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ہو لگن پیدا دلوں میں خدایا، اگلا جملہ دیکھیے، صبر عادت وہ تسلیم دیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اونچا رہے ہمارا صدا پرچم، رشک اسے جلد بنا چمن دے، چاند ہوا چمکتا رہے تارا۔ آپ کو بظاہر بڑا عجیب لگا ہوگا بیٹا، سیدھی سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ چونکہ الفاظ ترتیب کے مطابق نہیں ہیں اس لیے جملے بھی آپ کو بے ڈھنگے لگ رہے ہیں، اور یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو ابتدائی جماعت میں ہی یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ جب الفاظ کی ترتیب درست نہ ہو تو جملہ نہیں بنتا۔ جملہ اسے کہتے ہیں جس میں ترتیب کے مطابق الفاظ رکھے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، آپ نے ان الفاظ کو ترتیب کے مطابق لکھنا ہے اور مصرعوں کو درست شکل دینی ہے، یعنی کہ آپ 2 کالم بنائیں گے۔ پہلے کالم میں آپ یہاں دیے گئے جملوں کو تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا، اور پھر دوسرے کالم میں آپ انہی مصرعوں کو درست کر کے تحریر کریں گے۔ اچھا بیٹا یہاں پر یہ جو وہ لفظ ہے یہ غلط ہے، یہ ہے غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مصرع تھا، ہمیں عادت صبر و تسلیم دے، یہ جو ہے یہ دراصل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ سوال نمبر 6 کے ساتھ ہی اپنے مشق کی اختتام تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ نظم زندہ باد پاکستان ماں مشق اور بلند خوانی کے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔